یہ فقط جنازہ نہیں تھا بلکہ یہ ظلم کے خلاف مزاحمت کی علامت، استحکامت کی علامت، صبر و حوصلے اور انسانی وقار کی علامت، ظالم کے خلاف قیام اور مظلوم کی توانا آواز تھا۔ یہ جنازہ نہیں تھا بلکہ یہ بڑی سیاسی، سماجی، مذہبی اور تہذیب کا شاہکار تھا۔ یہ فقط جنازہ نہیں تھا بلکہ استعمار اور سامراجیت کے خلاف انسانی یکجہتی کی مثال تھا۔ جی ہاں، یہ آیت اللہ سید علی خامنائی کا جنازہ تھا، جس میں مذہب، مسلک، رنگ، نسل، ملک، جغرافیے کی قید کے بغیر سینکڑوں ممالک سے کروڑوں لوگ ایسے امڑ کر آئے، ایسے غم میں غرق تھے جیسے ان کا اپنا کوئی بڑا رہنما، کوئی بڑا لیڈر ان سے جدا ہو رہا تھا۔ اتنا وسیع جنازہ تھا، درجنوں ڈرونز کیمرے اسے کور نہیں کر پا رہے تھے، ہیلی کاپٹر سے کوریج مشکل ہو رہی تھی، تا حد نگاہ انسانی سمندر تھا۔ صرف تہران کے ایک میٹروپولیٹن بس اڈے کے مطابق 70 لاکھ کے قریب لوگوں نے اس کے ذریعے ٹریول کر کے وہ تہران پہنچے، تو اندازہ لگائیں کہ یہ کروڑوں کا اجتماع کتنا بڑا اجتماع تھا اور کس طرح کے انتظامات تھے، کس انداز سے لوگ جو ہیں وہ رہبر معظم کو اپنے اپنے انداز میں خراج پیش کرنے آئے تھے، کیونکہ وہ مسلسل ظلم کے خلاف ڈٹے رہے۔ ابتدا سے لے کے اپنی شہادت تک حضرت آیت اللہ علی خامنائی نے ایک لمحے کے لیے، ایک لہجے کے لیے بھی کوئی سمجھوتا کیا، نہ اپنے اصولوں سے انحراف کیا، بلکہ ان اصولوں پر نہ صرف جان دی، بلکہ جس رجیم چینج کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل نے حملہ کرنے کی کوشش کی، تاراج کرنے کی کوشش کی، تہذیب کو مٹانے کی کوشش کی، اس تہذیب نے منہ توڑ تھپڑ جو ہے وہ رسید کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ پر، اور اب وہ حیرانی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اس قدر محبت کرتے ہیں رہبر سے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اس انداز سے گریہ وزاری کریں گے، اور پھر وہ اپنے آپ کو ہی تسلی دیتے ہیں کہ شاید یہ جھوٹے آنسو تھے۔ آنسو کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، جذبات کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہاں البتہ آپ جیسے سفید ہاتھی جھوٹ ضرور بولتے ہیں، جو ہر صبح و شام جھوٹ بولتے ہیں۔ وہی جھوٹ کا پروپیگنڈا تھا کہ کبھی افغانستان کو تاراج کیا جاتا ہے، کبھی عراق کی اینٹ سے اینٹ بجائی جاتی ہے، کبھی وینزویلا کے منتخب صدر کو اٹھایا جاتا ہے، ماضی میں ہیروشیما ناگاساکی جیسے مظالم جو ہیں وہ ڈھائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایران تھا جس نے استقامت دکھائی، جس نے جرأت دکھائی، جس نے بہادری دکھائی، سپر پاور کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے بتایا کہ سپر پاور وہ نہیں بلکہ سپر پاور ایمان کی طاقت ہے، سپر پاور یقین کی طاقت ہے، اور اگر یقین کی طاقت کے ساتھ انسان میدان میں اترے، اپنے دفاع کے لیے سینہ سپر ہو جائے، تو پھر بڑی سے بڑی قوت بھی اسے شکست نہیں دے سکتی۔ آج آیت اللہ علی خامنائی کا یہ جنازہ پیغام دے رہا ہے کہ مزاحمت کے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، انہیں گولیوں سے، انہیں بمباری سے مسمار نہیں کیا جا سکتا، انہیں فنا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا وہ سچا سپاہی تھا، وہ سچا پیروکار تھا جو مر کر امر ہو گیا ہے، اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو وقت کا فرعون، وقت کا یزید ہے، اسے منہ کی کھانی پڑی اور ان شرائط پر اسے مذاکرات پر واپس آنا پڑا جو شرائط ایران نے عائد کی تھی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ آج کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں 64% کمی آ چکی ہے، اور فقط 36% لوگ اب اسے پسند کرتے ہیں۔ وہ نوبل پرائز لینے چلے تھے لیکن وہ ظالم ڈکلیئر ہو گئے ہیں، وہ امن کا انعام حاصل کرنے چلے تھے لیکن سب سے بڑے قاتل کے طور پر انہیں تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، کیونکہ انہوں نے سب سے بڑے قاتل نیتن یاہو کا ساتھ دیا اور ایران پر حملہ کیا۔ اس سے پہلے غزہ اور لبنان میں جو مظالم ڈھائے گئے ان کی ایک الگ داستان ہے۔ 1 لاکھ کے قریب لوگ اب تک غزہ میں شہید ہو چکے ہیں، سینکڑوں شہادتیں جو ہیں وہ اس وقت لبنان میں ہو چکی ہیں۔ اسی طرح سے میناب کے اسکول کے معصوم بچوں سمیت بڑی شہادتیں جو ہیں وہ ایران میں بھی ہوئی ہیں، لیکن ایرانی قوم نہ صرف یکجان ہو کر کھڑی ہوئی بلکہ آج وہ نظام جسے یہ ڈھانے آئے تھے وہ مزید مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور ایران جسے وہ ایک کمزور ترین ملک سمجھتا تھا، اس کے ڈرونز نے ابابیلوں کا کام کیا، اور وقت کے ابراہ پر ابابیلوں کی طرح وہ ایسے برسے کہ اب ان کے اپنے جدید ترین لڑاکا طیاروں کے پائلٹس یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم جیلی فش جیسے جال میں پھنس جائیں گے، جہاں پر جدید ترین طیارے جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور بمشکل میں جان بچا کر واپس پہنچا ہوں۔ تو یہ اعتراف ہے، یہ اعتراف صرف اور صرف وہ پائلٹ نہیں کر رہا، یہ اعتراف خود اب CIA کر رہی ہے، یہ اعتراف اب خود را کر رہی ہے، یہ اعتراف اب خود ان کی خفیہ ایجنسی کر رہی ہیں، ان کی تحقیقاتی رپورٹس کر رہی ہیں، اور وہ فارن میڈیا
جو مسلسل اسے ایران وار کا نام دے کر متنازع بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اب وہ بھی گونگلوؤں سے مٹی جھاڑتے ہوئے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ عوام نہ صرف انقلاب کے ساتھ کھڑی تھی، بلکہ انقلاب جتنا مضبوط آج ہے شاید اس سے زیادہ مضبوط نہیں تھا۔ آیت اللہ علی خامنہئی وہ شخصیت تھے جو نہ صرف مذہبی رہنما تھے، وہ ایک سیاسی رہنما بھی تھے۔ اور ایک انسان سے، ایک رہنما سے سیاسی اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس کی پالیسیوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا رہا ہے، ماضی میں ان پر تنقید بھی ہوتی رہی ہے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ علی خامنہئی ہی وہ واحد شخصیت ہیں جن کے اوپر پورا ایران متحد ہو چکا ہے، پوری امت مسلمہ متحد ہو چکی ہے، بلکہ پوری انسانیت متحد ہو چکی ہے، اور آیت اللہ علی خامنہئی کو اپنا پیشوا تسلیم کر چکے ہیں، مزاحمت کا استعارہ بن چکے ہیں آیت اللہ علی خامنہئی، کیونکہ آیت اللہ علی خامنہئی کے جنازہ میں فقط اہل تشیع شریک نہیں ہوئے، فقط اہل سنت شریک نہیں ہوئے، فقط پاکستان یا خطے کے ممالک شریک نہیں ہوئے، بلکہ دنیا کے 100 ممالک سے اہم ترین شخصیات آئی ہیں، انہوں نے اپنے اپنے انداز میں خراج پیش کیا ہے، اور امریکہ کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اسرائیل کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ وہ ایران جسے تنہا کرنے چلا تھا امریکہ، جسے تنہا کرنے چلا تھا اسرائیل، آج پوری دنیا کی عوام اس ایران کی پشت پر کھڑی ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے وہ سعودیہ ہو، قطر ہو، ترکیہ ہو یا مصر ہو یا دیگر ممالک ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کون سا ایسا اہم ترین ملک ہے جو آیت اللہ علی خامنہئی کو خراج پیش کرنے کے لیے، ان کی آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے نہیں آیا؟ کون سا ایسا مذہب ہے جس کے پیروکار آیت اللہ علی خامنہئی کو خراج پیش کرنے نہیں آئے؟ چاہے ان کا تعلق ہندو مذہب سے ہے، چاہے ان کا تعلق سکھ مذہب سے ہے، چاہے ان کا تعلق کرسچینٹی سے ہے، چاہے ان کا تعلق یہودیت سے ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسلم مسلک سے ہے، تمام کے تمام موجود ہیں اس وقت تہران میں، اور وہ اپنے اپنے انداز میں یاد کر رہے ہیں آیت اللہ علی خامنہئی کو، اپنے اپنے تاثرات جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں، کس انداز سے لوگ جو ہیں وہ آیت اللہ علی خامنہئی کو یاد کر رہے ہیں، انہیں خراج پیش کر رہے ہیں، یہ سب کچھ سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ میں فقط اتنا کہوں گا، یہ جنازہ ضرور تھا، لیکن یہ جشن تھا، یہ فتح کا جشن تھا، یہ مظلوموں کی فتح کا جشن تھا، یہ مینار کے سکول کے بچوں کی فتح کا جشن تھا، یہ اس خون کا جشن تھا جو تلوار پر غالب آ چکا ہے اور تلوار مغلوب ہو چکی ہے، یہ وہ جشن تھا جو آیت اللہ علی خامنہئی نے اپنے نظریات کے ذریعے، اپنے افکار کے ذریعے پھیلایا۔ ایک طرف آیت اللہ علی خامنہئی قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، ائمہ طاہرین کے فرمودات کی روشنی میں پیغام دے رہے تھے، دوسری طرف سے بمباری ہو رہی تھی، یہ اس بمباری پر غلبہ تھا، اس خون کا، یہ اس حق گوئی کی فتح ہے جسے مسلسل دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن کہتے ہیں کہ حق کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنی ہی تیزی سے سر بلند ہوتا ہے، سرفراز ہوتا ہے، کیونکہ یہ جذبہ کربلا سے ملتا ہے، اور کربلا کے ماننے والے کسی بھی دور میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی وقت میں، وقت کے یزید کے آگے سر نگو نہیں ہوتے، بلکہ یزید کو تاریخ نے ہمیشہ ظالم کہا ہے، اور ظلم کے سامنے ڈٹ جانے والے ہی حسینی کہلایا کرتے ہیں۔ یہ سوچا گیا تھا کہ شاید یہ قتل عام کر کے، یہ بمباری کر کے، شاید امریکہ سمجھتا تھا کہ وہ رجیم چینج کر لے گا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اب امریکہ میں رجیم چینج ہوگا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اب اسرائیل میں رجیم چینج ہوگا، اور جس رجیم کو وہ چینج کرنے آئے تھے وہ اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ 47 سال کا انقلاب وہ نہ صرف ایک تناور درخت بن چکا ہے، بلکہ یہ درخت اب مزید مضبوط ہو گیا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ اور بھی مضبوط ہوگا، اور استعمار اور سامراجیت وقت کے ساتھ مزید کمزور ہوں گے۔ یہ اصل میں جشن تھا مظلومیت کا، یہ جشن تھا فتح کا، اور یہ پیغام تھا اسرائیل کی، امریکہ کی ہار کا۔ یہ فقط جنازہ نہیں تھا، یہ بڑی تہذیب کی کامیابی تھی، یہ اسی تہذیب کی کامیابی تھی جسے ڈونلڈ ٹرمپ روندنے آئے تھے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پیغام تھا کہ تم اس تہذیب کو تباہ کرو گے جو ہزاروں سالوں پر محیط ہے، تم اس تہذیب کو تباہ کر سکتے ہو جہاں پر ہر رنگ و نسل، ہر مذہب، ہر فرقے، ہر نسل کا شخص موجود ہے، اور آج خراج پیش کر رہا ہے کہ آپ نے صرف ایران کا دفاع نہیں کیا، آپ نے مظلومیت کا دفاع کیا ہے، آپ نے تہذیب کا دفاع کیا ہے، ثقافتی ورثے کا دفاع کیا ہے، آپ نے آنے والی نسل کا دفاع کیا ہے، تو انہیں اپنے اپنے انداز میں لوگ خراج پیش کر رہے ہیں۔